بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے کے لیے معذرت، کلاس نہیں ہو سکی، چند ناگزیر مصروفیات تھی۔ آج کلاس ہماری ہو رہی ہے اور پہلا ہمارا موضوع ہے سیکولرزم یا لامذہبی فلسفہ اور اس کی 5 بنیادیں یا اس کے 5 پھل۔ پہلا فلسفہ ہے ڈارونزم کا نظریہ ارتقاء۔ اس پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے۔ بنیادی طور پر یہ فلسفہ ایک آپ کے لیے مفروضہ ہے اور سائنسی جتنے سائنسدان ہیں وہ بھی اس کو کوئی فلسفے کا یا سائنس کا قانون نہیں مانتے۔ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفروضہ، ایک ہوتا ہے نظریہ تھیوری اور ایک ہوتا ہے قانون۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے جس پر کوئی مشاہداتی آپ کے لیے اس کو دلائل نہیں ملے کہ جس کی بنیاد پر ڈارونزم کو ہم کوئی نظریہ مانیں یا کوئی قانون مانیں۔ اس کی حیثیت ایک تھیوری کی نہیں ہے بلکہ ایک مفروضے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈارونزم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا ایک طرح سے انکار ہے۔ میں ارتقاء کی بات نہیں کر رہا، اس کی پھر بہت ساری نئے فلسفے آئے ہوئے ہیں۔ نو ڈارونزم کا فلسفہ آیا ہوا ہے، اس کی الگ تشریح ہے۔ لیکن جو ڈارونزم ہے جو کہتا ہے انسان مختلف جانداروں کے ارتقاء سے اس حالت تک پہنچا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ شعوری ارتقاء کی بھی بات نہیں کر رہا بلکہ خالص ڈارونزم کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مذہب سے متصادم ہے۔ اس فلسفے نے اللہ اور انسان کے تعلق کو جو تخلیق کے بعد ثابت ہوتا ہے ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا نظریہ فرائڈ کا جنسیات کا اور نفسیات کا۔ دو میں نے الگ الگ ذکر کیے ہیں دونوں فلسفے۔ جنسیات کے حوالے سے تو فرائڈ کا نظریہ ہے کہ انسان جو ہے انسانی فطرت جنس کو اور محرک بناتی ہے، یعنی انسان جنس کی بنیاد پر، جنسی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو کا مقصد اعلیٰ ہے وہ جنسی شہوات کا حصول قرار دیا جائے تو پھر اس معاشرے پر جو اس فلسفے کو فالو کرے گا کیا جو اباحیت پسندی، اباحیت پرستی کے اثرات پڑیں گے، جو ہمیں اس وقت مغرب میں نظر آتے ہیں۔ فرائڈ کے نظریے کے اثرات ہیں۔ فرائڈ کا دوسرا مشہور ترین نظریہ نفسیات کا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ انسان کے دماغ میں 2 قسم کے چیزیں ہوتی ہیں، ایک شعور ہے، ایک تحت شعور ہے، لاشعور جسے کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی جو لاشعور ہے دماغ کا بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے، اور لاشعور یہ ہے کہ انسانی دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو خواہشات ایسی ہوتی ہے جسے پورا نہیں کر پاتا۔ تو وہ لاشعور کے اندر انسان کے اندر ایک تحریک ہوتی ہے اور اسی لاشعوری عوامل اور اسباب کی بنیاد پر انسان کے اندر خواہشات، لامحدود خواہشات پیدا ہوئی اور وہ پوری نہ ہو سکی۔ تو اس لاشعوری تحریک کی بنیاد پر، محرک کی بنیاد پر انسان نے جو ہے آخرت کا تصور گھڑ لیا کہ ایک ایسی دنیا آئے گی، ایک ایسا جہاں آئے گا کہ جہاں میں ہمیشہ ہر طرح کی خواہش پوری کر سکوں گا، ہمیشہ کی زندگی گزار سکوں گا۔ تو اس کے نزدیک یہ آخرت، جنت کا تصور ایک لاشعوری تحریک کے پس منظر میں پیدا ہوا ہے انسانی تخیل میں۔ تو وہ شعور اور لاشعور کی جو تقسیم کرتا ہے اور مذہب کو، خدا کے تصور کو، آخرت کے تصور کو، جنت اور جہنم کے تصور کو اس لاشعوری تحریک سے جوڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرائڈ کی نظریہ جنس میں یہ بات بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنسی خواہشات پوری کرنے میں انسان پر کسی قسم کی قوانین کی قزان نہیں لگانی چاہیے، پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، ورنہ انسانی معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ خوشی اور ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ سیکولرزم کا تیسرا پھل کہہ لیں یا تیسری بنیاد، وہ سیکولرزم کہہ لیں، الحاد کہہ لیں، لامذہبی فلسفہ کہہ لیں، وہ میکڈوگل کا نظریہ ہے جس کے مطابق انسانی فطرت میں حیوانی خواہشات اور حیوانی جذبات بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان ایک طرح سے حیوان اور جانور ہے جو خواہشات کے مجموعے کا نام ہے، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات پوری کرنا۔ روحانیت اور روح کے نام سے انسان میں کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ترقی یافتہ حیوان کے مانند مادی خواہشات کو پوری کرنا،
تو یہ میکڈوگل کے اس نظریے نے بھی بڑی تباہی پھیلائی، اور مغربی دنیا میں اور مغربی فلسفے میں جو انسان کو جو ہے خالص مادہ پرستی اور ظاہری خواہشات کو پوری کرنے میں مصروف ہے مغربی معاشرہ، اور اس میں لگ گیا ہے، تو اس فلسفے کا بڑا اثر ہے کہ مادی خواہشات پوری کرنا انسان کا مقصد اعلیٰ ہے، اور انسان کی فطرت میں یہی چیز ودیعت رکھی گئی ہے۔ سیکولرزم کا چوتھا پھل یا لادینیت کی چوتھی بنیاد وہ ایڈلر کا نظریہ ہے، جس کے مطابق انسان میں سب سے زیادہ طاقتور جذبہ یا فطرت میں اس میں لوگوں کو نیچے دکھلانا، اپنے جیسے لوگوں کو نیچے دکھانا اور مادی مسابقت رکھی گئی ہے۔ یعنی انسان زندگی میں مادی طور پر مسابقت کا جذبہ اپنی بالادستی قائم کرنے والی سرگرمیوں پر مشتمل ہے انسان کے، اور یہی داعیہ انسان کا سب سے طاقتور نصب العینی داعیہ ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ اس نظریے کی بنیاد پہ بھی انسان ایک مادی جانور ہے جو مادہ پرستی کی دوڑ میں لگا رہے، اور ظاہری تن پروری، ظاہری عیش پرستی اور ظاہری مادہ پرستی وہ انسان کا نقص مطمح نظر ٹھہرتا ہے۔ سیکولرزم کا پانچواں پھل وہ مارکسزم کا نظریہ مادیت ہے، جس کی بنیاد پر کمیونزم سامنے آیا ہے، جس کے مطابق مذہب، تہذیب، کلچر، اخلاق وغیرہ یہ سب سرمایہ داروں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ انسان کا سب سے طاقتور نصب العین جذبہ اس کے لیے ساری جدوجہد ہونی چاہیے وہ معاش ہے، اور معاشی مساوات ہے، اور معاش جو ہے یہ انسانی فطرت میں معاشی کی ترقی اور انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور معاش انسانی زندگی کا سب سے بنیادی مقصد ہونا چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ اس میں آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں مارکسزم کے نظریے میں انسان ایک معاشی حیوان ہے جو صرف معاشی ترقی کو سامنے رکھتا ہے اور اسی کو مقصد اعلیٰ سمجھتا ہے۔